یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور فرانس کے مابین دفاعی معاہدہ، 2 جنگی جہازوں پر 26 رافیل طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ صدر مملکت دروپدی مرمو کے ہاتھوں پہلے مرحلے کے پدم ایوارڈ تفویض، ریاست کی 9 شخصیات کا اعزاز۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ 1 مئی کو ممبئی میں کریں گے ویوز سمٹ کا افتتاح۔ 15 اگست تک تمام خدمات آن لائن کرنے کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کے احکامات، اور اکشے ترتیہ کے موقع پر کم عمر بچوں کی ممکنہ شادیوں کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کو مستعد رہنے کا حکم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ فرانس کے ساتھ 26 رافیل مرین جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدے پر کل دستخط کیے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور ان کے فرانسیسی ہم منصب لیکارنو نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ ان 26 طیاروں میں 22 ایک نشست اور 4 2 نشستوں والے طیارے شامل ہیں۔ بھارتی بحریہ کی ضروریات کے مطابق ان طیاروں کو ترتیب دیا جائے گا اور طیارے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز وکرانت اور وکرمادتیہ پر تعینات کیے جائیں گے۔ صدر مملکت دروپدی مرمو کے ہاتھوں پہلے مرحلے کے پدم ایوارڈز کل تفویض کیے گئے۔ اس سال 7 پدم وبھوشن، 19 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل پہلے مرحلے میں 3 پدم وبھوشن، 10 پدم بھوشن اور 58 شخصیات کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں معروف ہدایت کار شیکھر کپور، پرسار بھارتی کے سابق چیئرمین اے سوریہ پرکاش، ہاکی کھلاڑی شری جیش، کرکٹ کھلاڑی روی چندرن اشون، بینک افسر اروندھتی بھٹاچاریہ، تاجر پون گوینکا، ماروتی چتمپلی، شالنی ہولکر، مشہور مصور واسودیو کامت، گلوکارہ جسپندر نرولا، بانسری ساز پنڈت رونو مجومدار، گوا تحریک آزادی کے 100 سالہ بزرگ مجاہد آزادی لیبیا لوبو سر دیسائی اور سماجی کارکن چیترام پوار شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ ریاست میں موجود تمام پاکستانی شہریوں سے انتظامیہ کا رابطہ ہو چکا ہے اور مرکزی حکومت کی ہدایات پر ان سبھی شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سبھی کی واپسی کے سفر پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور اس سے متعلق اعداد و شمار کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کل ممبئی میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ دراصل ممبئی اور الاس نگر میں عارضی ویزوں پر مقیم 17 پاکستانی شہری، جبکہ نئی ممبئی پولیس نے 3 پاکستانی شہریوں کو واپس روانہ کر دیا ہے، جبکہ نئی ممبئی میں 229 پاکستانی شہری طویل مدتی ویزا پر مقیم ہیں یا ویزا کے منظوری کے منتظر ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں بھی 57 پاکستانی شہری مقیم ہیں اور یہ سبھی طویل مدتی ویزا پر ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق انتظامیہ ان تمام شہریوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اسی دوران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس معاملے پر پارٹی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وہ گزشتہ روز چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسے ٹیررزم کو روکنے کی ضرورت ہے اور سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو تو پہلے کسی کو جان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے وطن میں آ کر آپ جو انوسنٹ ٹورسٹ ہیں ان کا سمودائے پوچھ کر، ریلیجن پوچھ کر ان کو گولی مارنا، یہ بدترین حرکت ہے۔ ہم پورے دیش واسیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے، مگر آپ ان لوگوں کو کامیاب ہونے مت دیجیے جو اس دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کی یونٹی کو کمزور کر کے۔ ریاستی حکومت نے سیاحتی شعبے کو فروغ دینے اور سیاحوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مہاراشٹر سیاح حفاظتی دستہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر سیاحت شمبھو راج دیسائی نے کل یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 1 مئی سے 4 مئی تک مہابلیشور میں منعقد ہونے والے میلے کے دوران اس دستے کو تجرباتی بنیادوں پر متعارف کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
ماہی پروری اور بقائے مویشیان کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے ماہی پروری کی قدر میں اضافے اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی ضرورت کا اظہار کیا ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں کوسٹل اسٹیٹس میٹ 2025 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ ساحلی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ماہی پروری کی قدر میں اضافے کے لیے کام کریں تو نہ صرف ملک کی معیشت بلکہ ماہی گیروں کی زندگیوں میں بھی بدلاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ ممبئی میں 1 مئی سے 4 مئی تک منعقد ہونے والے ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ ریاستی وزیر صنعت ادے سامنت نے کل ممبئی میں ایک اطلاعی کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ جیو ورلڈ سینٹر میں منعقد ہونے والے اس سمٹ میں 33 ممالک کے وزراء، 120 بین الاقوامی کمپنیوں کے CEOs اور فلم انڈسٹری کی کئی نامور شخصیات کی شرکت کرنے کی اطلاع سامنت نے دی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے تمام سرکاری خدمات آئندہ 15 اگست تک آن لائن کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مہاراشٹر حق خدمات قانون 2015 کے نفاذ کی 10ویں سالگرہ اور پہلے حق خدمات دن کے موقع پر ممبئی میں منعقدہ ایک جلسے سے وزیر اعلیٰ مخاطب تھے۔ انہوں نے مہاراشٹر حق خدمات قانون کو زیادہ سے زیادہ عوام پر مبنی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے بتایا کہ جن محکموں کی خدمات 15 اگست تک آن لائن نہیں ہوں گی، ان محکمہ جات پر روزانہ ہر خدمت کے بدلے 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر میں بھی کل حق خدمات دن منایا گیا۔ اس موقع پر خدمات کے فرائض کی انجام دہی کے لیے اجتماعی حلف بھی لیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے 81 مختلف خدمات آن لائن فراہم کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے ایک معلوماتی اسٹریٹ ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر حق خدمات قانون 2015 سے متعلق ایک معلوماتی بورڈ بھی میونسپل کارپوریشن دفتر پر آویزہ کیا گیا ہے۔ پربھنی ضلع کلکٹر دفتر میں رابطہ وزیر میگھنا ساگکورے بورڈیکر نے حق خدمات کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر آن لائن خدمات فراہمی نظام پر بہتر طریقے سے عمل درآمد کرنے والے ملازمین کو اعزاز سے نوازا گیا۔ لاتور میں حق خدمت دن کے موقع پر ضلع کلکٹر دفتر کے افسران اور ملازمین نے عوامی خدمت کا حلف لیا۔ اس موقع پر متعلقہ قانون کے تحت دستیاب مختلف خدمات سے استفادے کے لیے بنائے گئے QR کوڈ بورڈ کی رونمائی بھی کی گئی۔ جالنہ میں حق خدمت دن کے موقع پر ضلع کلکٹر شری کرشن پانچاڑ کی موجودگی میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ انہوں نے ضلع میں اس قانون پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کرنے کی اپیل بھی کی۔ دھاراشیو میں یوم حقوق خدمت کی مناسبت سے منعقدہ ایک جلسے میں ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے افسران و ملازمین سے شہریوں کو خدمات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی اپیل کی۔ ریاستی حقوق خدمات کمیشن کے علاقائی کمشنر ڈاکٹر کرن جادھو نے کہا ہے کہ عوامی حق خدمت قانون کی دفعہ 20 کے مطابق خدمات کی درخواستیں اطلاعاتی ذرائع کی معرفت قبول کی جا رہی ہے اور اسی کے ذریعے خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ آکاش وانی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر کرن جادھو کا یہ معلوماتی انٹرویو کل بدھ کی صبح 10:45 پر ہمارے مرکز سے نشر کیا جائے گا۔ حقوق اطفال تحفظ کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 5 نکاتی پروگرام پر 1 مئی سے عمل آوری کا آغاز ہوگا۔ بچہ مزدوری، بچوں سے بھیک منگوانا، اسکول نہ جانے والے بچوں، صحت اطفال اور کم عمری کی شادی جیسے سماجی مسائل کے حل کے لیے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے 5 نکاتی پروگرام ترتیب کیا ہے اور یہ مہم آئندہ 31 مئی تک جاری رہیں گی۔ دراصل ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کل اکشے ترتیہ کے موقع پر ممکنہ کم عمر بچوں کی شادیوں کے پیش نظر ضلع، تعلقہ اور دیہی سطح پر سرکاری حکام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر کی سربراہی میں ایک خصوصی دستہ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور فرانس کے مابین دفاعی معاہدہ، 2 جنگی جہازوں پر 26 رافیل طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ صدر مملکت دروپدی مرمو کے ہاتھوں پہلے مرحلے کے پدم ایوارڈز تفویض، ریاست کی 9 شخصیات کا اعزاز۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ 1 مئی کو ممبئی میں کریں گے ویوز سمٹ کا افتتاح۔ 15 اگست تک تمام خدمات آن لائن کرنے کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کے احکامات۔
اور اکشے ترتیہ کے موقع پر کم عمر بچوں کی ممکنہ شادیوں کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کو مستعد رہنے کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے علاقائی خبریں ختم